امام کا قول ہم نہیں مانتے، ہم تو بھائی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ داڑھی چھیل رہے ہو، یہ کسی امام کا قول ہے؟ ابلیس کا قول ہے، وہ چاہتا ہے۔ ادھر تو تم کسی بڑے بڑے امام نیک پاک کو خاطر میں نہیں لاتے ہو، ادھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کی مان رہے ہو؟ تو تقویٰ یہ ہے کہ ہر موقع پر جب اندر والا بولے اس کو آخری آواز سمجھو، اس کی مانو، نہ کہ اس کو جعلی قسم کے بہانے سنا کر کے چپ کروا دو۔ اس کا بولنا رحمت ہوتا ہے، اس کا چپ کر جانا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی شخص کی حاجت میں ساتھ دے حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، کیا کہا؟ حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے پل صراط پر قدموں کو ثابت رکھے گا۔ قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو زلزلہ زدگان ہوں یا سیلاب زدگان ہوں، جب میڈیا میں آتا رہتا ہے تو لوگ پیسے دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے لوگ وہ جب میڈیا بند ہو جاتا ہے پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اگلے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں ریسکیو کرتے ہیں، اگلے میں ریلیف کرتے ہیں، اگلے میں خیمہ بستیاں، اور اس سے اگلے مرحلے میں ان کو گھروں میں بساتے ہیں۔ يقول الله سبحانه وتعالى: وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ محترم سامعین اور سامعات، پچھلے خطبے میں پل صراط کے احوال اور اس کی ہولناکی بیان ہوئی تھی۔ آج میں عرض کروں گا کہ وہاں نجات پانے کے کیا طریقے ہیں، نجات کیسے ملے گی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اب بیمار ہو گئے، اپنی بیوی کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اور رو رہے ہیں۔ کہنے لگی کہ آپ کا اتنا مقام ہے، آپ نبی کے صحابی ہیں، نیک ہیں، نمازی ہیں، مومن ہیں، اتنا بڑا مقام ہے آپ کا ساتھی ہونا، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اللہ فرماتے ہیں کان علی ربک حتما مقضیا، جہنم کے اوپر پل ہے اور جو اس کے اوپر سے گزرے گا وہ جہنم پر سے گزرے گا، جو اس سے گرے گا وہ سیدھا آگ میں جائے گا۔ تو جہنم میں سے گزرنا تو یقینی ہے، حتما مقضیا، حتمی فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر نجات پانا غیر یقینی ہے، معلوم نہیں، نجات ملتی نہیں، جانا یقینی ہے اور نکلنا غیر یقینی ہے، اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہم نجات پا سکیں گے۔ یہ پہیلیاں نہیں ہیں، یہ ضعیف روایتیں نہیں ہیں، یہ قرآن حکیم کی آیات ہیں جو لا ریب ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن سچا ہے، اس میں جو کچھ لکھا ہے ایسا ہی ہونا ہے۔ تو نجات پانے کا ایک طریقہ تو رب ذوالجلال نے خود اس آیت میں بیان کیا ہے، ثم ننجی الذین اتقوا، تقوی والوں کو ہم نجات دیں گے۔ تقوی کیا ہے؟ کعب الاحبار سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ کبھی آپ جنگل سے گزرے ہیں؟ جی گزرے ہیں۔ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اپنے کپڑے اکٹھے کر کے ساتھ جوڑ کر کہ ادھر کی جھاڑی بھی زخمی نہ کر دے، ادھر کا کانٹا بھی نہ لگ جائے، آڑے تیڑے ہو کر نکلتے ہیں۔
کانٹوں سے بچتے بچاتے. کہا ایسے ہی گناہوں کے کانٹوں سے بچتے بچاتے اس جہان سے نکل جاؤ تو اس کا نام تقویٰ ہے. وہ گناہ آپ کے کپڑے نہ پھاڑ دیں، وہ گناہ آپ کے جسم کو زخمی نہ کر دیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کانٹے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کانٹوں کا ایک مجموعہ ہم نے اپنی جیب میں ڈالا ہوا ہے موبائل کی شکل میں. جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی گناہ کرو، جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی گناہ کرو. آپ سمجھتے ہوں گے کہ بے حیائی کی چیز دیکھو گے تو گناہ ملے گا. آپ فلاں سیاستدان کے خلاف فارورڈ کر دو، اس کے خلاف یہ میسیج فارورڈ کر دو. کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے 10 گروپوں میں بھیج دو. کسی پر کرپشن کا الزام ہے 10 گروپوں میں بھیج دو. کسی پر بدکاری کا الزام ہے 10 گروپوں میں بھیج دو. یہ ساری چیزیں دے کر چھوٹنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدرون من المفلس، جانتے ہو غریب کنگلا کون ہوتا ہے؟ کہا جس کے پاس پائی پیسہ نہ وہ غریب ہوتا ہے. فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا. یہ کہے گا ضرب ھذا اکل مال ھذا وسفک دم ھذا وقذف ھذا. یہ کہے گا اس نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، وہ کہے گا اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، وہ کہے گا اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا. یعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، سب کو اس کی نیکیوں میں سے دے دیا جائے گا حتیٰ کہ اس کی نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا. پھر جو لینے والے ہیں ان کے گناہوں کو ان کے اوپر کیے ہوئے ظلم کے برابر تول کر اس ظالم پر رکھا جائے گا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نیکیوں کا پہاڑ گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ہے اصل مفلس. اور یہ کام ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے مجھے پوسٹ بھیجی، میں نے دیکھنا تو ہے نا، پتہ نہیں اس نے بھیجی کیا ہے اس میں. وہ گناہ تھا، وہ تہمت تھی، وہ چغلی تھی، وہ جھوٹ تھا، وہ الزام تھا. آپ نے میرا نیٹ بھی اتنا ضائع کیا اور میرا وقت اتنا ضائع کیا، اور وہ وقت مل کر سال بن جاتے ہیں، زندگی بن جاتی ہے. آپ نے میری زندگی ضائع کی، اور 10 منٹ کا کلپ مجھے بھیج کر میری 10 منٹ کی زندگی ضائع کی، اور 10 گروپوں میں جن لوگوں تک گیا ان کی 10 منٹ کی ضائع کی. اور کسی کی زندگی کو ضائع کرنا قتل ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ قاتل ہیں لوگوں کے. قتل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی ختم ہو جاتی ہے نا. آپ نے ان کی زندگی ضائع کی ہے. یہ گناہوں کا مجموعہ ہے. تقویٰ یہ ہے کہ گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری جائے. یاد رکھو انسان کے اندر ایک منصف بیٹھا ہوا ہے. کافر کے اندر بھی ہوتا ہے، مسلمان کے اندر بھی ہوتا ہے. جب آپ گناہ کرنے لگتے ہو وہ اندر سے بولتا ہے باز آ جا، غلط کر رہے ہو تم، یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ اس کو الٹے سیدھے اسباب اور بہانے بنا کر کے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہو. آپ جسٹیفیکیشن کرتے ہو اس کی، نہیں چونکہ اس نے یہ کیا تھا اس لیے میں یہ کر رہا ہوں، چونکہ لوگ یہ کر رہے ہیں اس لیے میں کر رہا ہوں، تو ساری دنیا کر رہی ہے تو میں کیا کروں گا، میرے کرنے سے کیا ہوگا، جب سب کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں. آپ اس کو مختلف قسم کی بھونڈی قسم کی دلیلیں دیتے ہیں، پھر وہ اندر والا چپ ہو جاتا ہے. جب وہ چپ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے بند کھل جاتے ہیں، پھر آپ جو چاہو کرتے جاؤ.
کافر عورت نے بھی جب جسم سے لوگوں کے سامنے کپڑا اتارا تھا تو اندر والا بولا تھا کہ کیا کر رہی ہو، لیکن اس نے اس کو تسلی دی کہ سارا معاشرہ یہ کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ بند ٹوٹ جاتا ہے تو پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حیا کی رکاوٹ جاتی رہے تو پھر جو چاہو کرتے چلے جاؤ، پھر ہر چیز کی توقع کی جا سکتی۔ جب آپ نے پہلی بار داڑھی چھیلی تھی تو وہ بولا تھا کہ کیا کر رہے ہو، اور ساتھ دوست بیٹھا کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم نے بھی تو کیا ہے نا۔ گناہ دلیل نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں کا تو عقیدہ ہے کتاب و سنت ہی دلیل ہوتی ہے، امام کا قول دلیل نہیں ہوتا۔ امام نیک پاک نمازی توحید والا امام، اس کا قول دلیل نہیں ہوتا، آپ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ابلیس کا قول دلیل ہو جاتا ہے، ابلیس دلیل بن جاتا ہے۔ امام کا قول ہم نہیں مانتے، ہم تو بھائی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ داڑھی چھیل رہے ہو یہ کسی امام کا قول ہے؟ ابلیس کا قول ہے، وہ چاہتا ہے۔ ادھر تو تم کسی بڑے بڑے امام نیک پاک کو خاطر میں نہیں لاتے ہو، ادھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کس کی مان رہے ہو؟ تو تقویٰ یہ ہے کہ ہر موقع پر جب اندر والا بولے اس کو آخری آواز سمجھو، اس کی مانو، نہ کہ اس کو جعلی قسم کے بہانے سنا کر کے چپ کروا دو۔ اس کا بولنا رحمت ہوتا ہے، اس کا چپ کر جانا یہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ جب انسان کا ضمیر بولتا ہے تو وہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ نفس لوامہ پر محنت کر کے اس کی بات کو رد نہ کیا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، جس گناہ سے وہ روکتا ہے اس سے رکا جائے، اور مزید کتاب و سنت کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے بہتر کیا جائے تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور اگر اس کی بات کو نہ مانا جائے پھر وہ نفس امارہ بالسوء ہو جاتا ہے۔ ایک وقت تک ایک شخص آپ کو برائی سے روکتا تھا، برطانیہ میں چلا گیا، وہاں جا کر کے اس کو سب برا لگ رہا تھا۔ پھر سال دو گزرے تو اس کے ناک کی بو ختم ہو گئی، اب وہ نمک کی کان میں نمک ہو گیا، اب وہ سب ان کے ساتھ چلتا ہے، ہر کام میں ان کے ساتھ چلتا ہے۔ یہ نفس امارہ بالسوء ہے، یہ برائی پر ابھارنے والا ہے۔ پہلے یہ برائی سے روکنے والا تھا، اب یہ برائی پر ابھارنے والا ہے۔ تو آپ نے آپ کا اندازہ لگاؤ آپ کہاں کھڑے ہو۔ آپ کا دل مطمئن ہے جو نیکی کی تلقین کرتا ہو، آپ کا دل وہ لوامہ ہے کہ وہ ملامت کرتا ہو برائی پر، یا آپ کا دل برائی کی ترغیب دیتا ہے، برائی پر آپ کو ابھارتا ہے۔ یہ پہلا ڈیفینسو سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ باہر سے آنے والا ناصح، واعظ، نصیحت کرنے والا وہ بعد میں آئے گا، پہلے اللہ تعالیٰ نے اندر ایک بٹھایا ہوا ہے۔ یہی آپ کا دل ہے، یہی ضمیر ہے، یہی عقل ہے۔ عقل کا معنی باندھ دینا۔ عرب لوگ جو سر پہ وہ کالے رنگ کی رسی باندھتے ہیں اس کو اقال بولتے ہیں۔ یہ رسی اصل میں اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے ہوتی تھی، یا اونٹ کے گھٹنے پر ہوتی تھی، پھر سنبھالنے کے لیے اپنے سر پر باندھ لیتے تھے۔ سر سے اتاری تو اونٹ کے گھٹنے کو باندھ دی۔ اقال کا معنی باندھنے والی رسی۔ عقل انسان کو باندھ دیتی ہے۔ آج بھی
جتنا بھی گیا گزرا معاشرہ ہے یورپ کا، وہاں کوئی سارے کپڑے اتار کے روڈ پہ نہیں چل سکتا، فوراً پولیس اس کو پکڑ لے گی کہ عقل کے خلاف ہے، دین نہیں ہے ان کے پاس، دین نہیں ہے مگر عقل کے خلاف ہے۔ تو انسان کو پہلے اس کا ضمیر، اس کی عقل، اس کا دل منع کرتا ہے، وہ باز نہ آئے تو پھر باہر سے نہ سے آتا ہے، عالم دین کی بات، طالب علم کی بات وہ منع کرتا ہے۔ جب کوئی شخص نہ اس کی مانے نہ اس کی مانے تو پھر اللہ تعالیٰ کا خوف اس کا جاتا رہتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرتا رہے، پھر اس سے ہر گناہ کی توقع ہو سکتی ہے۔ کوئی کہے نہیں وہ بندہ یوں نہیں کر سکتا، وہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ساری حدیں پار کر چکا ہے۔ ساری عبادات کا جوہر اور نتیجہ تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ اس سے۔ اتنا بڑا رب اور تم اتنے چھوٹے چھوٹے انسان اور کمزور، حد تک کمزور۔ حالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم میں ایسے ایسے سسٹم بنائے ہوئے ہیں جن کی وہ ہر وقت خود نگرانی کرتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے۔ اگر وہ اپنی حفاظت واپس لے لے تو تم ایک آنکھ جھپکنے کی مدت بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں ختم کرنے کے لیے رب کو کچھ نہیں کرنا، صرف اپنی حفاظت نکال دے، بات ختم ہو جائے گی۔ یہ پوری کائنات، یہ سیارچے، یہ اگر چھوٹے سے بڑے، بڑے سے چھوٹے ہو جائیں، یا قریب والے دور، دور والے قریب ہو جائیں، زمین یا برف کا گولا بن جائے یا آگ کا گولا بن جائے، یہاں کوئی بھی نہ رہ سکے، یہ ساری کائنات کو تباہ کرنے کے لیے اس کو کچھ نہیں کرنا، صرف جو سب کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے نگرانی ختم کر دے تو تم سب تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ اِن یشاء یذھبکم ایھا الناس، اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اوروں کو لے آئے، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قوت تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اس کی مخلوق میں سے ایک فرشتے کی قوت اتنی ہے، اس کی مخلوق میں سے ایک فرشتے کی قوت اتنی ہے کہ وہ سور میں پھونکے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں اور جو کچھ آسمانوں میں ہے سب تباہ ہو جائیں گے۔ اور وقت کتنا لگے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آواز آنی شروع ہوگی تو وہ بندہ اپنا لقمہ منہ تک لا رہا تھا، روٹی کھا رہا تھا، سالن لگایا، منہ تک لا رہا تھا، یہیں ہاتھ رہے گا اور وہ تباہ ہو جائے گا، لقمہ منہ میں نہیں ڈال سکے گا۔ فرمایا سودا سلف، کپڑا خریدنے والا، تھان کھولا ہوا ہے، ایک حصہ اس کا خریدار کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ کاٹ کر اس کو نہیں دے سکے گا، اسی طرح دونوں ڈھیر ہو جائیں گے۔ اتنی جلدی اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان کی مخلوق تباہ ہو جائے گی۔ اس رب سے ڈرو، وہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اس سے ڈرو۔ ہر کام کرتے وقت، ہر کام کرتے وقت دو آپشن آئیں گے کم از کم، یوں بھی کر سکتا ہوں، یوں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کام کروں تو علماء کو اس میں اشکال ہے، کچھ اس کو منع کر رہے ہیں، یہ کروں تو اس میں میرا دل بھی مطمئن ہے۔ اللہ کے خوف کا تقاضا یہ ہے کہ حلال والا کام کیا جائے، شبہ والا کام نہ کیا جائے، حرام والا نہ کیا جائے۔ صرف تجارت نہیں، آپ دن میں 10 کام کرتے ہیں، ہر کام میں آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں تقوی والی شکل کون سی ہے، اللہ سے خوف والی شکل کون سی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، وبینہما امور مستشابہات یا مشتبہات، بیچ میں کچھ معاملات ہیں
جو ایک زاویے سے دیکھو تو حلال لگ رہے ہوتے ہیں، دوسرے زاویے سے دیکھو تو حرام لگ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے بادشاہ کی ایک جنگل میں اس نے باڑ لگائی ہے کہ یہ باڑ، اس کے اندر والی گھاس صرف سرکاری جانور چریں گے، یہ بادشاہ کی باڑ ہے۔ جس کا جانور اندر آیا اس کا جانور قبضے میں ہو جائے گا، واپس نہیں ملے گا۔ تو فرمایا جو شخص اپنے جانور اس باڑ کے قریب لے کر جائے گا اور سمجھے گا کہ نہیں میں پاس کھڑا ہوں نا، میں دیکھ رہا ہوں، تو ذرا سی سستی سے اس کے جانور اندر چلے جائیں گے، وہ بندہ بھی گرفتار ہو جائے گا، اس کے جانور بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اور جو اس سے کوسوں دور رہے، اتنا دور رہے کہ اگر میں سست ہو بھی جاؤں تو میرے جانور وہاں نہ جائیں، فرمایا وہ اپنا مال محفوظ کر لے گا۔ ایسے ہی الا ان لکل ملک حما، خبردار ہر بادشاہ کی باڑ ہوتی ہے۔ الا وان حم اللہ محارمہ، خبردار اللہ کی باڑ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو ان کے قریب آئے گا وہ اندر بھی آ جائے گا، اور جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ ان سے دور رہے، وہ شبہ والے کام بھی نہ کرے۔ یہ مثال دے کر سمجھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی بار آپ کو ایسا لگے گا، تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، جس میں شبہ ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، صاف صاف کام کیے جائیں، تقوی کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اور اگر ہمیں تقوی نصیب ہو جائے، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ تو ایک چیز ہے تقوی، اس پر بات کی جائے تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی شخص کی حاجت میں ساتھ دے حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، کیا کہا؟ حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے پل صراط پر قدموں کو ثابت رکھے گا۔ ایک شخص نے کہا میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، لو 100 روپے لے لو۔ 100 روپے سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص اس کو کہے میرے ساتھ چل، یقین دہانی کر لے کہ واقعتاً اس کی ضرورت ہے، پھر خود جیب سے کرے یا کسی سے کروائے، اس کی ضرورت پوری کر دے اگر وہ حقدار ہے تو۔ فرمایا جو شخص کسی کی ضرورت میں اس کے ساتھ چلے حتیٰ کہ اس کی ضرورت پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ سعودیہ میں کئی لوگ جاتے ہیں، جا کر دکاندار سے کہتے ہیں تیرے کھاتا نکال، کھاتا نکالا، یہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تیرے پیسے دینے ہیں؟ بولے یہ سب ہیں۔ ان میں بیوہ کون کون سی ہے؟ یہ ہیں۔ ان کے پیسے ادا کر کے اس کو فون کر دیتے ہیں کہ بی بی تیرے پیسے ادا ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس نے دیے ہیں، اس کی ضرورت پوری کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کوئی ہم بھی ایسی نیکی کر لیں کہ آڑے وقت میں رب کو اس کا واسطہ دیا جا سکے۔ وہ 3 لوگوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دیا تھا نا، تو غار کے منہ سے پہاڑ سلائیڈ کر گیا تھا۔ کوئی ہم بھی ایسی نیکی کر کے چھپا کر رکھ لیں کہ کسی آڑے وقت میں رب ذوالجلال کو اس نیکی کا واسطہ دے سکیں کہ اللہ میں نے یہ نیکی کی تھی، کسی کو نہیں پتا، تجھے پتا ہے یا مجھے پتا ہے۔ تو فرمایا لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ یہ دونوں روایتیں طبرانی کی ہیں اور منذری نے ترغیب و ترہیب میں بھی بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
مجھے کوئی شخص آ کر کہے میرے ساتھ چلو، مجھے ایک ذاتی کام ہے، میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اس کا کام کرنے کے لیے، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ بھلے وقتوں میں ہوتا تھا، میں نے مکان بنانا ہے، سارے محلے والے اپنے چھکڑے ٹرالیاں لے کر آ جاتے تھے، مٹی ہم ڈال دیتے ہیں، پھر ایک ایک جوان لے کر آ جاتے تھے، چھت پر کام ہم کر لیتے ہیں، جب اس کا مکان ہوگا تو سارے اس کا تعاون کر دیں گے، جب اس کا ہوگا تو سارے اس کا تعاون کر دیں گے۔ ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کا تعاون کرنا۔ حالانکہ میں اپنا مکان بناؤں تم کوئی تعاون نہ کرو، اور آپ اپنا بناؤ تو کوئی تعاون نہ کرے، اس میں بھی اتنی ہی انرجی لگے گی جتنا ہم سب ایک دوسرے کا تعاون کریں گے تو لگے گی۔ اس لیے کہ میں نے تیرا تعاون کیا تو نے میرا کیا، انرجی تو اتنی لگنی ہے، لیکن کیا کہنے اس ماحول کے جس میں سب لوگ ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہوں۔ آج لوگ دیکھتے ہیں یہ مجھے بلا رہا ہے تو کتنے پیسے دے گا، ہر کام پر پیسے کی نظر سے دیکھنا۔ تو فرمایا کوئی شخص کسی کی ضرورت پوری کر دے، مکمل آخر تک اس کا ساتھ تعاون کر دے، قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو زلزلہ زدگان ہوں یا سیلاب زدگان ہوں۔ جب میڈیا میں آتا رہتا ہے تو لوگ پیسے دیتے رہتے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کے لوگ وہ جب میڈیا بند ہو جاتا ہے پھر بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، پھر اگلے مرحلے میں، پہلے مرحلے میں ریسکیو کرتے ہیں، اگلے میں ریلیف کرتے ہیں، اگلے میں خیمہ بستیاں، اور اس سے اگلے مرحلے میں ان کو گھروں میں بساتے ہیں، اور اس سے اگلے مرحلے میں ان کی بحالی، مکمل بحالی، ان کے مکان بنا کر دینا، ان کے کھیت جو ناہموار ہو گئے ہیں ان کو ہموار کر کے دینا، کھاد اور بیج کے پیسے دینا تاکہ وہ ایک دفعہ کھڑا ہو جائے۔ یہ سارے کام آپ کی جماعت کر رہی ہے، اور جن کا پیسہ لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ان لوگوں میں شامل کر لے جو کسی کی ضرورت میں پڑتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی پوری ضرورت ختم کر دیتے ہیں، آخر تک ساتھ چلتے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص کسی کی ضرورت میں پڑ جاتا ہے اور اس کو مکمل، اس کو بے نیاز کر کے اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ڈٹ گئے، طوفان آئے، جکڑ آئے، آندیاں آئیں، فتنے آئے، شبہات آئے، شہوات آئیں، وہ اپنے اللہ کے دین پہ ڈٹے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ جو یہاں استقامت اختیار کرے گا، اللہ قیامت والے دن بھی اس کو استقامت کی توفیق دے گا، اور پل صراط پر بھی استقامت کی توفیق دے گا۔ اللہ اکبر۔ جو یہاں ایمان کے نور سے ہوگا اس کو وہاں پر پل صراط کے اندھیروں میں ایمان کا نور نصیب ہوگا۔ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم، اللہ کے فرشتے ان کو جنتوں کی بشارت دیں گے۔ جس کے لیے رب کے دین پر یہاں چلنا مشکل ہوگا اس کے لیے پھر بھی چلتا رہا ہوگا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ پل صراط پہ چلنا آسان کر دے گا۔ من نفس عن مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو مسلمان کی دنیا کی تکلیف رفع کرتا ہے، نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، اللہ اس کی قیامت کی تکلیف رفع کرے گا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ،
جو اپنے بھائی کی ضرورت میں رہتا ہے رب ذوالجلال اس کی ضرورت پوری کرتا رہتا ہے. جو بھائی کے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ کے فرشتے وہی دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں. جو مسلمانوں کو مذاق کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے مذاق ان پر لوٹاتا ہے. جو مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دھوکہ اس پر لوٹاتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. نسوا اللہ فنسیہم. جو رب کو بھول جاتا ہے رب اس کو بھلا دیتا ہے. جو سلوک آپ مسلمان بھائی کے ساتھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اس سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا رب ہے, مومنوں کا دوست ہے, اور دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کے دوست کے ساتھ سلوک کیا جائے اس کا بدلہ آپ دیں. من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربہ. جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے میں رب اس کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں. تو عزیز بھائیوں, یہ بہت بڑا اقدام ہے, یہ بہت بڑا ایمان ہے کہ ایمان لا کر اپنے دین پر ثابت قدم رہنا. شبہات اور شہوات کی آندیاں چلتی ہیں. روٹین یہ ہے کہ یہ یوٹیوبر آ جاتے ہیں, وہ شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ باقاعدہ تحریک ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ڈبل مائنڈڈ کر دو کہ وہ نیکیاں نہ کر سکیں. وہ جی کیا کریں, وہ تو یوں کہتا ہے, وہ تو یوں کہتا ہے. یاد رکھو ایک دفعہ تحقیق کر لو, ایک دوسرے سے دلیل پوچھ لو. جب آپ کو سمجھ آئے کہ یہ گاڑی ٹارگٹ کی طرف جاتی ہے اس میں بیٹھ جاؤ. اور جو عالم دین ہوتا ہے وہ عیسائیت کا مطالعہ کرے, وہ یہودیت کا کرے, وہ مسلمانوں کے فرقوں کا مطالعہ کرے. اس کے پاس ایک بیس ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو سیدھا رکھ سکتا ہے. اور جو بیچارے کی اپنی بیس کمزور نہیں, وہ عیسائیت پڑھنا شروع کر دے, وہ یہودیت پڑھنا شروع کر دے, وہ مسلمانوں کے فرقے پڑھنے شروع کر دے, وہ ڈگمگا جائے گا, اس لیے کہ وہ پہلے ہی بیس لیس ہے. تو اپنے آپ کو پہلے اپنے عقیدے پر مضبوط کریں, اپنے دین پر پختہ کریں. کتنے لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی وہ بتائیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا کیا مسئلہ تھا, اور یزید کا کیا مسئلہ تھا, اور فلاں کا کیا. میں اس کو کہتا ہوں تمہیں اپنے عقیدے کی سمجھ ہے؟ جس پرچے سے تیرے سوال آنے ہیں, جس نصاب سے تیرا پرچہ آنا ہے, اس کو تو نے ازبر کر لیا ہے؟ تھوڑا سا وقت ہے. جو بچہ پیپر کے دنوں میں ناول پڑھتا رہتا ہے فیل ہو جاتا ہے. یہ پیپر کے دن ہیں, ان میں آپ وہ دین پڑھیں جو آسمان سے آیا ہے. اور یہ ان کا کیا مسئلہ تھا, یہ آپس میں کیا کرتے تھے, اس کا کیا, چھوڑ دو ان کو. ایسے یوٹیوبروں کو بھی چھوڑ دو, ایسے فتنے بازوں کو بھی چھوڑ دو, اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل, اپنی پاکی پلیدی, اپنی عبادات کو پڑھو. اتنا دین کا علم حاصل کر لو جتنا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے. جتنا ہر مسلمان پر فرض ہے اتنا دین حاصل کرو, ورنہ آپ پیچھے رہ جاؤ گے. آپ کو اپنا نصاب وہ پڑھنا چاہیے, اور وہ اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو اسی طرح کیا میں نے عرض کیا ہے, کسی کی حاجت پوری کرنا, تقوی اختیار کرنا, ایمان پر استقامت اختیار کرنا, اور چوتھی چیز ہے مسجدوں کے ساتھ جڑے رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مسجدوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے حتیٰ کہ مسجد کو اپنے گھر کی طرح بنا لیتا ہے, جیسے ہم چھوٹ کر گھر جاتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ جلدی ہو جلدی گھر جائیں, اس طرح کی فکر اس کو مسجد میں آنے کی ہو. آپ کو یہ تو وہ کر سکتا ہے جس کو کوئی کام نہ ہو, نہیں, جس کو بہت زیادہ کام ہو وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے.
اور بسا اوقات اس کو کوئی کام نہیں، وہ بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ جتنے ریٹائر پرسن ہیں ان کو کوئی خاص کام نہیں ہوتے، مگر ان کا مسجد میں دل نہیں لگتا، کبھی نائی کے پاس، کبھی تاش کے پھٹے پہ، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ جی کیا کریں جی، ٹائم نہیں پاس ہوتا ٹی وی کے آگے۔ فرمایا جو شخص مسجد سے دل لگا لیتا ہے، مسجد کی اتنی فکر جتنی اپنے گھر کی فکر ہے، مسجد کی اتنی لگن جتنے اپنے گھر کی لگن ہے، مسجد جانے کا اتنا شوق جتنے اپنے گھر کا شوق ہے، تو فرمایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے۔ یہ لفظ ہیں، اللہ نے اس کی پل صراط سے صحیح سلامت گزرنے کی ضمانت دی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، فرمایا جو شخص مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب مسجد سے نکلتا ہے تو ایسے جیسے مچھلی پانی سے نکل گئی، واپس آتا ہے تو سکون پاتا ہے۔ فرمایا ان 7 میں سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ 50,000 سال اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ہماری مسجدیں ویران، آدھے گھنٹے کے لیے کھل کے تالا، مسجدوں سے محبت کوئی نہیں۔ اعتراض مسجد والوں نے یہ نہیں کیا، بھی مسجد والے کون ہوتے ہیں؟ تو مسجد والا نہیں ہے؟ مسجد میں صفائی نہیں تو کر لے، تیرا فرض نہیں بنتا۔ مسجد والے کون ہوتے ہیں؟ سب مسجد والے ہیں، اور پل صراط سے گزرنے کی ضمانت اس کو ہے جو مسجد کو گھر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسجد والا سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پہ تھوک دیکھا، کسی نے تھوکا ہوا تھا، آپ نے کسی کو نہیں حکم دیا، خود گئے، ایک لکڑی اٹھائی، اس کے ساتھ اس تھوک کو صاف فرمایا۔ مسجدوں کی صفائی ایک عورت کیا کرتی تھی، صحیح بخاری میں، فوت ہو گئی، لوگوں نے دفن کر دیا، آپ نے فرمایا وہ بی بی نظر نہیں آتی، کہنے لگے جی آپ تو، آپ کی تو بڑی شان ہے اور آپ بڑے مصروف رہتے ہیں، تو وقت ایسا تھا ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، وہ فوت ہو گئی تھی، ہم نے جنازہ پڑھا، دفن کر دی۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے مسجد اس کی قبر دکھاؤ۔ آپ نے وضو فرمایا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے اس عورت کا جنازہ پڑھا۔ اتنی شان اس کی کیوں ہے؟ کانت تقم المسجد، اس لیے کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ اور آمرا بالمساجد فی الدور، آپ نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا۔ وَأَن تُطَيَّبَ وَتُطَهَّرَ، اور مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، خوشبو لگا کے رکھا جائے۔ مسجد میں آؤ تو آپ کا دل لگے وہاں بیٹھنے کو، مسجدوں سے وحشت نہ ہو، مسجد ایسی ہو کہ اس میں آپ کا دل لگے۔ مسجدوں میں پھول بوٹے نہیں بنانے، زخرفہ نہیں کرنا، یہ یہودیوں کی نشانی ہے۔ لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود، فرمایا تم بھی مسجدوں کو ایسے سجانا شروع کرو گے جیسے یہودیوں نے سجایا تھا، لیکن پاک صاف رکھو، اس کے ساتھ دل لگاؤ۔ اسی طرح 5ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی مدد کرنا۔ جو مظلوم کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو صحیح سلامت پل صراط سے گزرنے کی توفیق دے گا۔ ہمارے پاس لوگ کام لے کر آتے ہیں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ہم کہتے کون اس جھنجٹ میں پڑے، وہ ظالم میرا واقف ہے، وہ میرے حلقے کا ہے، اس کے بڑے ووٹ ہیں، تو میں اس کا ساتھ کیوں دوں؟ ہم اس کو ٹرکھانے کی کوشش کرتے ہیں، میں بڑا مصروف ہوں، میں تیرا ساتھ کیسے دوں؟ فرمایا جو مظلوم کا تعاون کرتا، اس کے ظلم کو واپس دلانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی پل صراط سے گزرنے کی، صحیح سلامت گزرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور یہ وہ کام ہے جو بعض کام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکمران بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، یہ چھوٹا سا کوئی ناظم ہو، کوئی گورنر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ کتنا مصروف ہوتا ہے، اس کی مصروفیت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔
اور آپ اتنی بڑی حکومت کے سربراہ ہیں، اس کے باوجود کوئی لونڈی آ جاتی، لونڈی کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس زمانے میں لونڈی کو بہت نیچ سمجھا جاتا تھا، اس کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ لونڈی آ جاتی اور آپ سے کہتی حضرت میرا یہ کام ہے، میرے ساتھ چلیں، تو آپ اس کے ساتھ چل پڑتے اس کے مالک سے ملنے کے لیے۔ کیا ہوا جی، یہ کام مجھے زیادہ بتاتا ہے، جو میری کیپیسٹی سے زیادہ ہوتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرماتے اور واپس آ جاتے۔ ایک آدمی نے پیسے لینے تھے ابو جہل سے، تو مکے کے سرداروں کے پاس آیا، کہنے لگے وہ جو گھر ہے نا وہ آپ کو لے کر دے سکتا ہے۔ وہ گھر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر بیٹھے تماشا دیکھنے کے لیے کہ ابو جہل تو ویسے ہی بڑا خار کھاتا ہے، اب یہ ان کے گھر جائیں گے تو دیکھو کیا تماشا ہوتا ہے۔ ان کو یقین تھا کہ نبی کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کیوں بیٹھے تھے تماشا دیکھنے؟ اگر ان کو پتا ہوتا انہوں نے منع کر دینا ہے تو تماشا تو ہوا ہی نا۔ ان کو یقین تھا کہ آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ کہتا جی میں نے فلاں آئی آپ کے پڑوسی سے پیسے لینے دے نہیں رہا، فرمایا چل میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ ابو جہل کو دستک دی، باہر نکلا، کہا اس کے پیسے، الٹے پاؤں واپس گیا، جا کر پیسے نکال کر دے دیے۔ تماشا پھر بھی نہ ہوا۔ وہ کہنے لگے وہ چودھری تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ آئے اور تو نے بڑا اچھا بچہ بن کر پیسے دے دیے۔ تو کہنے لگا مجھے اتنی ہیبت آئی ہے، ان کو دیکھ کر اتنا روب میرے دل میں پڑ گیا کہ میں بات سی بھی نہیں کر سکا، میں واپس گیا ہوں، جا کر پیسے دے دیے۔ کتنے کام ہم اپنے طرف سے ناممکن سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ممکن ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص کسی مظلوم کی مدد کرتا ہے رب ذوالجلال اس کو پل صراط پر ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ کام ہے جو ہمارے کئی کام ان میں سے بس کی بات ہوتی ہے۔ بے شمار مظلوم کی مدد پنچایتی طریقے سے ہو جاتی ہے اور وہاں کسی کے پیسے نہیں لگتے۔ آؤ بھی تم بھی آؤ، بھی تم بھی آؤ، بیٹھو ذرا پنچایت کرنی ہے، یہ مسئلہ ہے اس بھائی کا، اپنے اپنے محلوں میں پنچایت بناؤ، مظلوموں کی مدد کرو۔ جو شخص مانگنے کے لیے آتا ہے اس کی تحقیق کرو، اگر وہ حقدار ہو تو اس کا پورا تعاون کرو، اس کو باقاعدہ قدموں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تکافل کا ایک سسٹم ہے۔ تو انشاءاللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہم ایسے ہی اس باریک پل صراط سے گزر جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنتوں کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔